فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں دیکھو یہ عشق ہے. کپڑے روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا. کپڑے ستر چھپایا ماں کا. ماں دیکھو ماں ماں ہوتی ہے, مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے, اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے. میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا, اس کے احسانات ہیں, میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ماں ہوں نا. میرا یہ دوپٹہ لے, جلدی سے بھاگ جا, جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا, یہ دوپٹے کو تو پہن لینا جا. عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو دو ٹکڑے کیے. ایک دوپٹے کے دو ٹکڑے, اور دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا, اور اوپر باندھ کر چلے. اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین. عبداللہ دو ٹکڑے والا, یہ دو چادر والا, دو دوپٹے والا. اللہ دو ٹکڑے کیے. یہ عشق ہے, عشق. یہاں تو ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ, موج موج کرو, گالی گلوچ کرو, سب پہ ظلم کرو. ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول. لڑکیوں سے ناجائز تعلق, فون پہ لمبی لمبی گفتگو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا, فحش مذاق, زنا کی باتیں, ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک لفظ کے بدلے. کہاں ہو, دین سے دور. عبداللہ نے لپٹی. اب سنو آگے. ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, گھر چھوڑا, کپڑے. یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا. کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں. کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے, میری زندگی بدلا ہے. جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی. میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں, لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی. یہ تو ایک عاشق ہے, ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی, رات رات بھر پڑھی. اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ, ایسے ایسے عاشقوں کی داستان. عبداللہ نے سب چھوڑا عشق رسول میں, محبت رسول. آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ. آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے. آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے. کم سے کم صرف گناہ چھوڑ دو. چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں, گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا. حضور کی طرف چلتے ہیں, حضور سے عشق کرتے ہیں, ان سے دل لگاتے ہیں. جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو. اعلیٰ حضرت نے لکھا, استاد زمن نے لکھا, بڑے بڑے شعراء نے لکھا, نعتیں پڑھ لیا کرو. فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو, کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو. چھوڑ دو گناہ, ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو. داڑھی منڈاتے تھے, چھوڑ دو نا, کیونکہ بسترہ تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے, یہ بسترہ حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے. حرام کاروبار چھوڑ دو, یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. عبداللہ نے سب چھوڑا, پیدل چل رہے مدینے شریف کی طرف. عبداللہ پیدل جا رہے. دماغ میں خیال آیا, عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی, وہ بھی سرسری. تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا, گھر چھوڑا, مال چھوڑا, حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے. ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے. اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے, ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی, اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹ ہی گیا نا, محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا, لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا, عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے, تیرا کام عشق کرنا ہے, وہ جو چاہے کرے. عاشقوں کی عاشق سودے نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے. عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے. روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہے منا. وہ جانے نہ جانے, وہ پہچانے نہ پہچانے. کہنے والے نے کہا نا, سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے, مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے. سب بانٹنے والے کو دیکھ لیں, بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے. عبداللہ کے دل میں خیال ہے, عبداللہ
ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے۔ چلتے جا رہے، عبداللہ سب چھوڑ دیا، کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، بارہ لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں، چلتے ہیں، سوچتے ہیں، چلتے ہیں۔ اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کی شان کیا امتحان ہوا۔ عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کے بعد سب کے دروازے بند، سب بند، اور اتنی کڑاکے کی سردی، اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے۔ اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ٹھٹر رہے ہیں، جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے، دوپٹے کی حیثیت کیا، ٹھٹر رہے ہیں، کہاں جاؤں کہاں جاؤں، آنکھ میں آنسو ہے، سب چھوڑ دیا ان کے لیے، کہاں جاؤں۔ خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی، اس مسجد میں چلتے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، ہائے ہائے، اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا، آگے دیکھو ان کا کرم، قربانی تم دو پھر کرم دیکھو، قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو۔ عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے بڑھ کے لگا السلام علیکم عبداللہ، عبداللہ تجھے سلام ہو۔ عبداللہ نے دیکھا بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میرا نام بلال ہے، اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑھ کر آ رہا ہے، اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی، تم رکنا اس کا انتظار کرنا، جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکے گی، اس سے سردی برداشت نہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑے۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا، تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے۔ اپنا کمبل، اپنا کمبل، اپنا کمبل، پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ آتا ہے، رومال مل جائے، قلم مل جائے، چپل جوتے ٹوپی مل جائے، سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑائے، یہ ہے حضور، یہ ہے جانا، یہ حضور۔ بلال سے لپٹ لپٹ کے خوب روئے، بلال نے وہ کمبل اڑا دیا۔ اب عبداللہ کو انتظار ہے، صبح ہوگی، فجر ہوگی تو حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، فجر ہوئی، اذان دی گئی، جو آتا ہے آتا ہے آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور آئے سیدھے مصلی پر۔ پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی، بس اینڈ ہے، عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی، نماز پڑھی، نماز ہوئی۔